اچھا جی، السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. مجھے امید ہے کہ پچھلے ٹاپکس میں سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ اپنے کنسرن ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ہمارے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اسی کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں وہ ہے ڈس آرڈرز آف کڈنی. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا آسمو ریگولیٹری فنکشن پڑھا تھا، تو میں امید کرتا ہوں بھی آپ نے وہ یاد بھی کر لیا ہوگا. یہ چیزیں جتنی بھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ یاد ضرور کرتے چلے جائیں. کڈنی سٹونز جو ہیں اس کے بارے میں وہ تھوڑا سا ذرا آپ اپنی میموری کو ریکال کریں. تو آپ نے سٹرکچر پڑھی تھی اس کی. یہ کیا چیز ہے بھلا، یاد ہے؟ جی، یہ نیفرون ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بہت کنولیٹڈ ٹیبیولز ہیں، بلدر نالی کا ایک نظام ہے. اور ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اس کے اندر پانی اور دوسرے سالٹس جو ہیں وہ فلٹر ہوتے ہیں. یہی چیزیں تھی نا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہاں پہ اگر تو پانی ری ابزارب ہو جائے تو سم ٹائمز کچھ سالٹ ایسے ہیں جیسے یہ کیلشیم آکزلیٹ ہے، جیسے امونیم فاسفیٹ ہے، جیسے کیلشیم فاسفیٹ ہے، جیسے یورک ایسڈ ہے. یہ کم پانی ہونے کی وجہ سے یہ کڈنیز میں ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. یہ سالٹ جو ہے یعنی پانی کی کمی کی وجہ سے یہ کڈنیز میں ان جگہوں پہ کہیں پہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ان کو نکلنے میں آسانی نہ ہو تو یہ وہاں ڈپازٹ ہو جاتے ہیں کسی نیفرون کی کسی کنولیٹڈ ٹیبیول میں کسی پارٹ میں. اور جب یہ ڈپازٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں آہستہ 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 تو ان کی جو ڈیپوزیشن ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، یہاں رکاوٹ سی بن جاتی ہے. تو اس طرح کے جو مٹیریل ہے یہ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے ہارڈ ہوتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کڈنی سٹونز. یہ وہ چیزیں ہیں جو کڈنی سٹون پیدا کرتی ہیں کھانوں میں. اب سوال یعنی بن جاتی ہیں. اب ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ یہ اس کی کازز کیا ہیں، یہ کیسے ایسے ہو رہا ہے، یہ کیا وجہ کیا ہے. تو سب میں نے ابھی پہلے بات آپ کو بتائی ہے کہ پانی کے کم پینے کی وجہ سے جسم میں پانی کم ہوگا، پانی فلٹر ہوگا، اس کو ری ابزارب زیادہ کرا لیا جائے گا. تو یہ سالٹ جو ہیں یہ اس شیپ میں ہوں گے کہ یہ کرسٹل بن کے تو یہ وہاں پہ اکٹھے ہوتے چلے جائیں اور وہ ایک سٹون کی اپیرنس اپنا لیں، بن جائیں، اس طرح کی سٹرکچر ان کی بن جائے. تو یہ جتنے بھی سٹونز ہیں یہ شروع تو کڈنی میں ہوتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ کڈنی سے بعض اوقات چلتے چلتے یوریٹر میں بھی آ جاتے ہیں. بعض اوقات کڈنی میں ہی جڑ بنا جاتے ہیں اور وہیں پہ پڑے رہتے ہیں. لیکن اگر کڈنی میں سے چلنا شروع ہو جائیں کڈنی کے منہ پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے. بعض اوقات کڈنی سے یوریٹر میں آ جاتے ہیں کہ یوریٹر بلاک بھی کر دیتے ہیں. یہ سیویئر کیسز بھی ہیں. مائلڈ سٹونز بھی ہوتی ہیں، چھوٹی سٹونز جو ہیں. ان کی کازز کیا ہیں؟ ایک تو ایج فیکٹر ہے، بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے. جو وقت گزرتا جاتا ہے تو انسان کے سارے ہی باڈی آرگنز آہستہ آہستہ فنکشننگ اپنی لوز کر جاتے ہیں. پھر ڈائٹ کا بڑا فیکٹر ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے ڈائٹ. اگر ایسی خوراک آپ کھائیں جو جیسے گرین ویجیٹیبلز ہیں، لیفی پتوں والی، تو اس سے سٹونز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. پھر آپ ایسی ڈائٹ کھائیں جو ریچ ہو وٹامن سی اور وٹامن ڈی سے بھرپور ہو. تو وہ وٹامن سی اور ڈی یہ کیلشیم اور یہ جو ہے وہ آپ کے پاس امونیم فاسفیٹ بنانے کے کام کرتے ہیں. پھر اگر کسی بندے کو یورینری ٹریک انفیکشن ہوتی ہو بار بار، اس سے بھی سٹونز بن سکتی ہیں. اور پانی کم پینا یہ بہت بڑی ریزن ہے، یعنی یہ سمجھ لیں اس کی مدر کاز ہے پانی کم پینا. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ یہ ڈائٹ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. اور پھر ایج فیکٹر بہت بڑا فیکٹر ہے. اور بہت سارے لوگوں کو کڈنی ہوتی ہے کیونکہ وہ الکوہل کنزیوم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے واٹر بیلنس لوز ہو جاتا ہے، پانی کی جو آسموٹک پوٹینشیل ہے وہ کم ہو جاتا ہے. پھر آپ کے پاس اس کی جو ہے وہ نیکسٹ آپ نے جو ٹاپک اس میں ہیڈنگ بنے گی وہ آپ کی بنے گی سمٹمز، کہ کیسے پتہ چلے گا کسی بندے کو کڈنی سٹون ہے، اس کی کڈنی میں سٹون ہے. تو اس کی وجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کیفیت میں شدید درد ہوتا ہے. یہ لوور بیک میں، کمر کے بیلی کے اطراف میں، کمر کی طرف فیل ہو رہا ہوتا ہے تو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سیویئر سے سیویئر بھی ہو سکتا ہے. پھر وومٹنگ ہوئے گی اس کے ساتھ.
پھر فریکوینٹ یورینیشن، یہ تیسری اس کی سمٹم ہے، بار بار پیشاب آ رہا ہوگا، یورینیشن فیل ہو رہی ہوگی، اور پھر وہ جب یورین کرنے جائے گا تو اس میں سمیل ہوگی فاؤل قسم کی، یہ اس کی ایک اور سمٹم ہے کہ بھئی کڈنی میں سٹون ہے، پرابلم ہے۔ اور اس کی مزید سیویئر کنڈیشن ہو جائے تو بلڈ یورین میں آنا شروع ہو جائے گا، اور پس بھی آ سکتی ہے۔ اگر یہ کنڈیشنز ہوں تو اس کا مطلب کڈنی جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہو چکی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بدبودار جو ہے وہ فاؤل سمیل، فاؤل مین ہوتا ہے بدبودار، گندا، فاؤل سمیلنگ یورین ہوگا اور بلڈ اور پس بھی اس میں آئے گی، تو یہ اس کی سمٹمز ہیں۔ اگر ایسا کوئی بھی اس میں سے کوئی بھی ایک سمٹم پائی جا رہی ہے تو فوری طور پہ کانشیس ہونا چاہیے، پانی کی انٹیک زیادہ کریں اور اس کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے۔ یہ اس کے ٹریٹمنٹ ہیں۔ کیا کرے؟ واٹر انٹیک بہت زیادہ کرے، یعنی تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں نا بیماری والی، کہ یہ مسئلے سارے، تو 90% کڈنی سٹون جو ہیں وہ پانی زیادہ پینے سے ریموو ہو جاتے ہیں، 90%۔ پھر ڈاکٹر اگر کنسلٹ کریں تو وہ بھی جو چیزیں دیتے ہیں وہ بھی موسٹلی پانی میں ہی ملا کے پینی ہوتی ہیں، تو اس سے یہ جو نارملی جو لائٹ سے سٹون ہوتے ہیں وہ خود بخود ہی ریموو ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ 90% تک سٹونز جو ہیں یعنی وہ خود بخود نکل سکتے ہیں اگر پانی کی آپ انٹیک زیادہ کر لیں، اپنے دن میں 15-16 گلاس پئیں 12 کی بجائے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے لیتھوٹرپسی، یہ بھی ایک میتھڈ ہے بغیر کسی سرجیکل ٹریٹمنٹ کے، یعنی کڈنی کو کاٹتے نہیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، وہ نان الیکٹریکل، یعنی اس میں الیکٹرک کرنٹ نہیں ہوتا، نان الیکٹریکل شاک ویوز مارتے ہیں اس کے اوپر، وہ شاک ویوز جا کے اس سٹون کو لگتی ہیں اور وہ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ دیتی ہیں، اور وہ پیسز جو ہیں وہ پاس آؤٹ کر جاتے ہیں کڈنی میں سے نکل کے یوریٹر میں اور یورینری بلیڈر میں، پیشاب کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو لیتھوٹرپسی کیا ہے؟ اس میں نان الیکٹریکل شاک ویوز یہ بمبارڈمنٹ کی جاتی ہیں سٹون کے اوپر، اور وہ سٹون کو توڑوایا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نان سرجیکل میتھڈ ہے، یعنی اس میں آپ کو ڈاکٹر کوئی سرجری نہیں کرتا، کوئی کٹ نہیں آتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ساری آپ کا آج کا ٹاپک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کڈنی سٹون، پہلا ڈس آرڈر کڈنی کا کیا ہے کہ کڈنی میں سٹونز بن جاتے ہیں، بس یہ اٹس سو سمپل۔ تو یہ آپ اس کو تیار بھی کر لیں، تو نیکسٹ ہم رینل فیلوئر اور باقی ٹاپک جو آنے والے دنوں میں پڑھیں گے، تو یہ آپ کے لیکچر نمبر 2 ہے۔ 3rd لیکچر میں ہم یہ اس کو انشاءاللہ آگے مزید بڑھائیں گے، تو اس کو آپ تیار کریں۔ اگر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹس میں پوچھیں، نہیں تو اپنے متعلقہ ٹیچر سے پوچھیں، وہ بھی آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ اللہ حافظ۔